بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آپ نے جو مجھے ویڈیو بھیجی ہے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کی، اسی طرح اور دوست احباب نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے، اور یہ آج کل کافی واٹس ایپ پر چل رہی ہے، تو اس کا میں جو ہے وہ مختصر سا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ باقی اگر کسی مسئلے میں تفصیل آپ کو درکار ہوگی تو وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، لیکن جو اس کا مختصر جواب بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ اس میں جو غامدی صاحب کے پروگرام میں میزبان نے جو سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کہ گاڑی میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی گاڑی میں کس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ تو غامدی صاحب نے اس کے جواب میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 مسئلے بیان کیے ہیں، جس کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ وقت پر فرض کی گئی ہے، لہٰذا جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے، اور یہ ایک غیر معمولی عبادت ہے، تو اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ غامدی صاحب نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ نماز وقت پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جا کر جو ہے نا کچھ مسائل آئیں گے، ان مسائل میں غامدی صاحب نے اسی آیت مبارکہ کے خلاف مسائل بیان کیے ہیں، جو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں مسئلے، وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو جب پوچھا گیا کہ گاڑی میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، تو انہوں نے جواب میں ایک تو نماز کی اہمیت پر بات کی، پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ فرض نماز کتنی نماز ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ فرض جو ہے وہ ظہر کے 2 ہے، اور فجر کے 2 ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور بتایا کہ یہ صرف فرض ہی ادا کر لیے جائیں تو یہ کافی ہے، اور کہا کہ جب ہم بچوں کو کہتے ہیں جی بھی عشاء کی 17 رکھتے ہیں تو وہ طے کر لیتے ہیں جی بھی ہم نے یہ نماز تو نہیں پڑھنی۔ ایک بات انہوں نے یہ جو ہے کتاب و سنت کے یہ بات انہوں نے خلاف کہی کہ بھی فرض نماز ہی صرف پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نماز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تو وطر کے بارے میں، وطر کی بھی اس میں نفی ہوگی، اور جو سنت موقدہ ہے اس کی بھی نفی ہوگی۔ اب یہ مسئلہ بھی جو ہے قابل غور ہے کہ یہ مسئلہ بھی انہوں نے جو ہے یہ غلط بیان کیا ہے کہ بھئی صرف جو ہے وہ فرائض ہی کافی ہیں اور باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو کریں، اگر طبیعت مائل نہیں ہے، طبیعت میں نشاط نہیں ہے تو نہ کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات بھی ان کی غلط ہے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور وطر کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز زائد کر دی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے، یعنی 5 نمازیں تھیں، ایک نماز زائد ہوگی وطر کی، یعنی 6 نمازیں ہو گئیں۔ اب وطر جو ہے یہ واجب ہے، فرض اس لیے نہیں اس کو کہا کہ 6 نمازیں، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہونی چاہیے تھی جب زائد ہوگی، نہیں، کیونکہ اس کا وجوب جو ہے یہ حدیث مبارکہ سے ہے، خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے، قطعیت اور فرضیت ثابت نہیں ہوتی، تو اس لیے احناف کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ وطر واجب تو نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ وطر واجب ہے۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں بھی آتا ہے کہ وطر حق اور واجب ہے وغیرہ اس طرح کی، خیر اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں وطر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وطر کا اہتمام کیا، پھر خلفائے راشدین نے اس طرح جو ہے وہ وطر کا اہتمام کیا، تو اس کے یہ وجوب کی دلیل ہے، ایک بات۔
اور دوسری بات اس طرح جو ہے وہ سنن موقدہ آتی ہیں جو موقدہ سنتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ احادیث میں بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے، فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس چیز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ ان سنتوں کو ادا فرماتے تھے، اور دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی کہ میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم لازم پکڑنے کے معنی میں۔ تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، یعنی اس پر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، صرف انہوں نے اتنا جملہ بول دیا کیونکہ عوام کے اندر تو پہلے ہی سستی زیادہ ہے، اور جو لوگ دین کی تحقیق نہیں کرتے تو وہ تو بالکل اور زیادہ سست ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمی ایسے ہیں جس پر میں لعنت کرتا ہوں، اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو میری سنتوں کو ترک کرنے والا ہو۔ تو یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ تو سنتیں ہیں، تو اس لیے اور پھر یعنی کوئی جو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اطیعوا الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ کن چیزوں میں پھر صرف یعنی فرائض میں محدود رہ جائے گی، اور اس کے علاوہ یعنی جو فرائض نہیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کل عدم قرار دی جائیں گے۔ تو اس طرح تو شریعت جو ہے وہ صرف 2-5-7 چیزوں کا انعام رہ جائے گا، اس کے علاوہ تو پھر ساری شریعت ختم ہے، جیسا کہ غامدی صاحب کے نزدیک اسی طرح ہی ہے۔ بہرحال لیکن کتاب و سنت کے نزدیک ایسے نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور سنتوں کو جو ہے بالدوام ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سنتوں کو یعنی چھوڑ دے اور اس کے چھوڑنے پر اصرار یعنی اس کو ترک ہی کر دے کہ کون سا ضروری ہے، سنت ہی تو ہے، یہ پڑھنی نہیں چاہیے استخفافاً، تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر استخفافاً ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے سنتوں کو ترک کرے گا تو اس پر جو ہے وہ کفر کا خطرہ ہے، کفرہ، اس کی تکفیر کی گئی ہے۔ باقی میں نے شاید آپ کو ایک بھیجا تھا، اس میں شاید میں نے سنتوں پر جو احادیث کے حوالے جاتے شاید بھیجے تھے، بہرحال اگر آپ دوبارہ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ تو ایک بات انہوں نے کہی کہ صرف فرض ہے باقی سب نفل ہے، وہ ضرورت ہے، اس کا جواب میں نے کچھ عرض کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ سفر ہو، افراتفری کا عالم ہو، کوئی مشکل ہو، مشکل کی تفسیر میں یہ کہا کہ دفتر جانا ہو، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے جانا ہو وغیرہ ذالکہ، یا آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ ظہر کو آپ عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی عصر کو ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ظہر اور عصر آپ اکٹھی پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہی ضروریات کی وجہ سے آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 کے 4 کی بجائے 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ان میں 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا، یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھنا، یا مغرب کے وقت میں عشاء پڑھنا، یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات جو ہے یہ جو انہوں نے پہلے آیت پڑھی تھی اس کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، جب نماز کا وقت ہوگا تبھی نماز فرض ہوگی۔ اب جب نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور فجر کا وقت نہیں ہوا، طلوع فجر نہیں ہوا، تو آپ پر تو فجر کی نماز فرض نہیں ہے وہ۔ ہاں جب طلوع فجر ہوگا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ اس وقت آپ پر نماز فرض ہو جائے گی۔ تو آپ نے جس وقت آپ پر نماز فرض ہوئی اسی وقت آپ پر فرض ہے
کہ آپ اس اوقات میں، اس وقت میں اس فرض نماز کو ادا کریں۔ اگر آپ اس وقت میں فرض نماز کو ادا نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے، وہ آپ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے فرض ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی ہے تو وہ تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، کیونکہ اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ بھئی آپ ظہر کا بھی وقت نہیں شروع ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو یہ تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ وہ فرض بھی نہیں ہوئی ابھی نماز، اور اس کا وقت بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جب کسی نماز کا وقت نکل گیا، کسی نماز کا وقت نکل گیا تو وہ بھی نماز آپ کی ادا شمار نہیں ہوگی۔ اب یہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز یہ ادا ہی شمار ہوگی، ایسی بات جو ہے وہ کسی حدیث میں نہیں آئی، اور یہ بات ان کی قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کے خلاف تو اس طرح کہ قرآن کہتا ہے نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی فرض ہے۔ بھئی ہر نماز کا ابتدائی وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے۔ اس ابتدائی اور انتہائی وقت کے درمیان میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ابتدائی نماز کے ابتدائی وقت سے پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ فرض ہی نہیں ہوئی، اس کا وقت بھی نہیں ہوا۔ اور جب وقت گزرنے کے بعد ہم وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ادا شمار نہیں ہوگی، وہ نماز قضا شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ نماز قضا شمار ہوگی اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لیں۔ بھئی اثر کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کے خلاف کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وقت مقرر پر نماز فرض ہے، ابھی اثر کا وقت نہیں ہوا تو کیسے نماز پڑھ لیں؟ آپ یعنی غامدی صاحب عجیب قرآن کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور احادیث کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب ایک نماز کا وقت نہیں ہوا اس کو ہم وقت سے پہلے کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ایسی بات جو ہے یہ ان کی بات سراسر قرآن کے، کتاب اللہ کے اور سنت صحیحہ کے اور احادیث صحیحہ کے قطع جو ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز کا وقت گزرنے کے بعد اس کو نماز کو پڑھنا تو وہ نماز جو ہے وہ قضا ہو چکی ہوگی، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقت، نماز کا اللہ نے وقت مقرر کر دیے ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل میں وقت مقرر کر دیے گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے دو دفعہ امامت کروائی ہر نماز کی، ایک مرتبہ شروع وقت میں فجر کے ابتدائی وقت میں اور دوسرے دن جو ہے فجر کے انتہائی وقت میں، اور فرمایا کہ آپ کی جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ ان اوقات کے درمیان ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ نماز جو ہے وہ اوقات کون سے ہے، ظہر کا وقت کون سا ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تمام نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ تو نہ ان نمازوں کو ان وقتوں سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان وقتوں کے گزرنے کے بعد ان نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد وہ جو ہے وہ پھر قضا ہی شمار ہوگی۔ پھر دوسری بات، ایک بات تو ان کی یہ خلاف قرآن و سنت ہے، اور دوسری بات یہ کہ بھئی اسی وجہ سے دفتر جانا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، کوئی سفر ہے، افراتفری کا عالم ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی خوف ہے، یعنی عجیب منطق جس کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ سکتا ہے، 4 کی بجائے 2 فرض بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ان کی کتاب و سنت کے جو ہے وہ خلاف ہے، کیونکہ جو قصر کا مسئلہ ہے وہ شرعی سفر کے ساتھ خاص ہے۔ جو حضر میں ہے، مقام کی حالت میں ہے، تو حدیث میں آتا ہے وہاں 4 ہیں، اور جو سفر میں ہے وہاں 2 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بھی ان کی جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی پہلے تو بتا رہے ہیں کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور جو مسئلے آگے نماز کے ذکر کیے اس سے نماز کی ساری اہمیت ختم کر دی۔ بھئی آپریشن کرنا ہے تو پہلے کر کے جائے، یا اس کی ترتیب بنائیں، یا جو بھی ہے۔ تو دفتر جانا، بھی دفتر جانا تو کیا مطلب دفتر جانے کی اہمیت زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ بھئی نماز کے اوقات میں دفتروں کو چھوڑا جائے گا، کاروباروں کو چھوڑا جائے گا،
اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت، خرید و فروخت، ان کے کاروبار، ان کے دفاتر وغیرہ ان کو نماز سے نہیں روکتے۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اپنے دفتروں کو، تجارتوں کو چھوڑ دو اور جمعے کی نماز کی طرف جو ہے وہ آؤ۔ تو ان تجارت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نمازوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کو قصر نہیں کرنا، آدھی نمازیں نہیں پڑھنی۔ پہلے تو سنت اور نفل سے ہی انہوں نے بالکل فارغ کر دیا، اور پھر اب نماز کے فرائض رہ گئے تھے تو وہ کہنا کہ دفتر جانا تو وہ 2 پڑھ لو، چلو ظہر کے بھی 2 پڑھ لو، عصر کے بھی 2 پڑھ لو، ہر آدمی نے دفتر یا دکان تو جانا ہی ہے نا، تو اب وہ 2 پڑھ لے، یعنی قصہ ہی ختم ہو جائے گا، قصہ ہی نماز۔ اب وہ جو 2 بھی پڑھنی ہے تو بھئی کوئی طویل ایسی نکال لیں کہ جس میں اشارے کا بھی تذکرہ موجود ہو۔ تو بہرحال یہ بات بھی ان کی جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ پھر وہ آگے انہوں نے بتایا کہ قضا نماز اگر پڑھے تو وہ جو ہے وہ ادا ہی شمار ہوگی، اور وہ حدیث کا جو ہے وہ حوالہ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی، اور پھر جب اٹھے تو اس وقت نماز جو ہے وہ پڑھی۔ تو اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ ادا ہی شمار ہوئی؟ ظاہر ہے جب نماز کا وقت گزر گیا قضا تو کرنی ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ نمازوں کی قضا کی جائے گی، یہ تو قضا نمازوں کو بھی نہیں مانتے، تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے جب وقت گزر جائے اور نماز نہ پڑھی ہو تو پھر جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھی جائے۔ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب کوئی نماز بھول جائے، سویا رہے، تو پھر جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، تو وہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ نماز جو ہے وہ قضا شمار ہوگی، ادا شمار نہیں ہوگی، کیونکہ ادا نماز تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن نے ایک ضابطہ اور اصول دے دیا ہے۔ اب ان اوقاتوں کے علاوہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ اگر وقت گزرنے کے بعد ہے تو قضا ہے، وقت سے پہلے ہے تو وہ نماز ہی شمار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کی بات جو ہے یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بھئی پھر کہا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، یاد الہی کرنی ہے، اب گاڑی میں ہے تو وہیں پھر جو ہے وہ نماز شروع کر دے، چاہے سجدہ جو ہے وہ سٹیئرنگ پر ہی کر لے، سجدہ جو ہے وہ سٹیئرنگ پر ہی کر لے، بس نماز پڑھو۔ بھائی یہ گاڑی کیوں نہیں رک سکتی؟ خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، اور یہ گاڑی کیوں نہیں رک سکتی؟ تو گاڑی کے سٹیئرنگ پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ جو ہے وہ گاڑی کو روک کر نیچے زمین میں اتر کر یا مسجد میں پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ احادیث میں اس کا بہت اہتمام ذکر کیا گیا ہے۔ اب پھر وہ یعنی اس نے یہ کہا کہ جب گاڑی میں نماز، اصل جو مسئلہ پوچھا گیا تھا آخر میں اس کی طرف وہ آئے کہ بھئی نماز جو ہے وہ ویسے ہی پڑھ لے، گاڑی میں ہی پڑھ لے، اور اشارہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں جو ہے تم کہیں جا رہے ہو، مشکل میں ہو، تو جیسے ہو نماز پڑھ لو، فرجالن اور رکبانن، چاہے پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے قرآن پاک میں بالکل تحریف کی ہے، قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم جا رہے ہو اور کسی مشکل میں ہو تو جیسے ہو نماز پڑھ لو، یہ قرآن پاک میں بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو مسئلہ بیان کیا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو رجالن چلنے کی حالت میں، رکبانن سواری کی حالت میں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں تو کوئی چیز واضح نہیں ہے، تو مفسرین نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ قتال کی حالت میں، حالت جنگ میں دشمن کا خوف ہو اور یہ پتہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن قریب ہے، حملہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا، یا دشمن اتنا قریب ہے کہ اس کے تیر ہم تک پہنچیں گے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس کے نیزے ہم تک پہنچ سکتے ہیں، یا اتنا قریب ہے کہ اس کی تلوار ہمیں لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں فرجالن اور رکبانن، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر تھوڑا سا بعضوں نے اس کو تھوڑا سا آگے کیا ہے، اس کو وسعت دی ہے کہ کوئی ایسا خوف ہو
کہ جس سے یقینی بات ہو کہ جان چلے جائے گی، کہ اگر میں نماز کو یوں اہتمام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر اور رکوع سجدے کے ساتھ پڑھوں گا تو جو ہے وہ بالکل میری جان چلے جائے گی، کہ دشمن موجود ہے یا ایسا کوئی جانور اور درندہ اس پر حملہ کرنے والا ہے کہ اگر وہ نماز اس حیثیت سے پڑھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا یا پتہ چل جائے گا، یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کشتی میں سوار تھا، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک پھٹے پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس میں حرکت کروں گا، رکوع سجدے کے لیے اٹھوں گا تو پھر جو ہے وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے فرجالن اور رکبانن، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر نماز جو ہے فرض نماز کے لیے قیام شرط ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیام شرط ہے، اس کے لیے ورکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ ہے، نماز میں یہ چیزیں جو ہے فرائض کے لیے ضروری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کبھی بھی بغیر عذر کے جو ہے وہ ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھی، بلکہ خندق والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ سے بھر دے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کنڈیشن میں جو ہے وہ پھر اس میں بھی آگے تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو 5-6 باتیں کی تھی وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف کہیں، کتاب و سنت کا غلط مطلب بیان کیا، اور جو قصر والا مسئلہ بیان کیا وہ بھی غلط، اس کو بھی جو ہے قرآن پاک کی جو آیت کا جو ہے انہوں نے غلط مفہوم لیا ہے، قرآن پاک کی آیت کا غلط مفہوم لیا ہے، کہ جس میں قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو نماز قصر کر سکتے، وہ اس وقت ہے کہ جب سفر کی حالت میں ہو، اور اس میں پھر پورا طریقہ موجود ہے، اس میں یہ نہیں کہ حضر کی حالت میں ہو تو خوف کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی حالت میں سفر کرتے رہے، اور جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے اس میں حالت سفر میں جو ہے وہ قصر کرتے رہے، آدھی نماز پڑھتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اشکال ہوا، پوچھا یا رسول اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا، تم اس صدقے کو قبول کرو، یعنی جو ہے وہ حالت امن میں بھی تم جو ہے وہ قصر ہی کرو گے۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ سنت کے ان کی خلاف ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو انہوں نے باتیں کی کتاب و سنت کے، اس کا میں نے مختصر سا جو ہے وہ جواب دیا ہے، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔